یہ ہماری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شارگ ہے، کہ کشمیریوں کے ساتھ آج بھی زیادتی ہے۔ کشمیر کے اندر جو ہے باقاعدہ کرفیو کی صورتحال ہے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے میں ابھی تک دنیا ناکام ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنے مظالم ڈھا رہا ہے۔ وہاں موجودہ جو حکومت ہے یہ چوری شدہ مینڈیٹ کی بیس پر جو ہے حکومت کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر اور پاکستان کا جھنڈا لے کر جو ہے ان احتجاج میں شرکت کریں۔ 5 فروری کو کشمیر ڈے بنایا جائے گا۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس پر آج بات کریں گے۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن 1990 کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتے تھے، اور اس میں جلسے جلوس کیے جاتے تھے، ریلیاں نکالی جاتی تھی، اور بھارت کے کشمیر میں ہونے والے ظلم و بربریت کے جو واقعات تھے ان کو پیش کیا جاتا تھا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کروایا جاتا تھا کہ کشمیر میں جو بھارت اللیگل غیر قانونی غاصب ہے، اس کے قبضے سے کشمیریوں کی جان چھڑوائی جائے، کیونکہ یو این او کی ریزولوشن کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے میں ابھی تک دنیا ناکام ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنے مظالم ڈھا رہا ہے۔ وہاں ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، خواتین کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، بچوں کو شہید کیا گیا ہے، وہاں پہ عمارتوں کو گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، کرفیو کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد تقریباً یہ ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں۔ پھر سرکاری طور پر 2004 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو 5 فروری کو کشمیر ڈے کے طور پر منانے کا جو ہے کام شروع ہوا۔ اس میں سرکاری طور پر تقریبات، جلسے جلوس، اور اس کے علاوہ کیک کاٹے جاتے تھے اور قراردادیں پیش کی جاتی تھیں، وفاق میں بھی اور 4 صوبوں میں بھی، اور لوگ ریلیاں نکالتے تھے کشمیر کے حق میں، اور وہاں ان ریلیوں میں انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے جو کشمیریوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں ان کو عوام تک پہنچایا جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا گیدرنگز میں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا گریبان بھی جھنجھوڑا جاتا تھا کہ آپ اپنے پاس کی ہوئی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں، اور یہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کروائیں، اور کشمیریوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور پاکستان تقریباً اب 20 سال ہو گئے ہیں سرکاری طور پر 5 فروری کو چھٹی ہوتی ہے۔ پورے ملک میں جو ہے کشمیریوں کے حق میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، سیاسی لوگ جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اداروں کے اندر باقاعدہ طور پر کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ ہم سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جو ہیں کشمیریوں کی جاری رکھیں گے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا ایک صدارتی آرڈیننس جاری کرتا ہے جس میں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی آج دیکھیں 5 سال ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جو کشمیر کے لوگوں کو، جموں اور کشمیر کی جو اسمبلی تھی اس کو جو پروٹیکشن حاصل تھی کہ وہ اپنا کوئی بھی قانون آئین بنا سکتے ہیں، پاور ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ٹو ہیو اٹس اون کانسٹیٹیوشن، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جلسے جلوس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن آج تک جو ہے وہ اسٹیٹس بحال نہیں ہو سکا، اور ہم شاید اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز نہیں کر سکے کہ کشمیریوں کے ساتھ آج بھی زیادتی ہے۔ کشمیر کے اندر جو ہے باقاعدہ کرفیو کی صورتحال ہے، وہاں پر فوجی ٹروپس جو ہیں انڈیا نے بہت بڑی تعداد میں ڈپلائی کیے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے جموں کشمیر میں جس میں زیادتیاں نہ ہوں، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور بچوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ کشمیریوں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ انڈیا جو ہے بہت سارے انڈینز کو وہاں لا کر ان کو ڈومیسائل کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔
آباد کاری کر رہا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے جو کہتی ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے اس کو بھی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جو ہے اس سے آگے کا اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شارگ ہے۔ اب شارگ جو ہے ہمارے تمام دریا کا پانی جو ہے اس کا کیچمنٹ ایریا کشمیر میں ہے۔ نیچرل بیوٹی کشمیر جنت نظیر کہا جاتا ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت وادی جو ہے وادی کشمیر ہے۔ تو اس حوالے سے اب حکومت پاکستان کو کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ چھٹی کر کے سرکاری اداروں میں چھٹی کر کے لوگوں کو گھروں میں انجوائے کرتے ہیں، اپنے نجی مصروفیات انجوائے کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن کشمیر کی کاز کو اس سے سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ کشمیر کی کاز کو سپورٹ حاصل ہوگی کہ آپ انٹرنیشنل فورم پر افیکٹولی کشمیر کاز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے۔ ظلم و بربریت جو بھارت وہاں پر کرتا ہے، غیر قانونی جو کام وہاں پر کر رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل فورمز پر، یو این او کے فورم پر جو ہے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں ان کو بتایا جائے، اور ڈیلیگیشنز بلائے جائیں، اور وہ آ کر لائن آف کنٹرول پر دیکھیں کہ کس طرح جو بھارت ہے وہ جو جموں اور کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ کشمیر کے لیڈران کو بھارت نے، آپ کو پتہ ہے، اپنی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، وہ وہاں پر ان کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی جو حمایت جاری ہے ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے، تمام سیاسی پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ڈسپیوٹ کو جتنا یہ لانگ لاسٹنگ ہو گیا اب اس کو ریزالو ہونا چاہیے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے تمام ایفرٹس جو ہیں، یہ سیاسی اشرافیہ ہو یا باقی ارباب اختیار ہیں پاکستان کے ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت ہے، اور انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ اس طرح ثمراور نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ 8 فروری کو آپ کو پتہ 2024 کو جنرل الیکشن ہوئے ملک بھر میں نئی گورنمنٹ بنانے کے لیے، اور پی ٹی آئی جو ہے جس سے پہلے انتخابی نشان چھین لیا گیا، پھر ان کے کینڈیڈیٹس کو پکڑ دکڑ، مار دھاڑ، ایف آئی آرز، باقی چیزیں، اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اور ان کا الزام یہ ہے کہ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اور موجودہ جو حکومت ہے یہ چوری شدہ مینڈیٹ کی بیس پر جو ہے حکومت کر رہی ہے، جبکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ اب پی ٹی آئی نے ملک بھر میں 8 فروری کو بطور یوم سیاہ منانے کا جو ہے اعلان کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ریلیاں، جلسے، جلوس اور پرامن طریقے سے رہیں گے، اور لاہور میں انہوں نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کے لیے ڈی سی صاحب کو درخواست دی ہے، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، کے پی کے میں سوابی میں سب سے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اس طرح کراچی میں سب سے بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، اور ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے، اور اس میں بتائیں گے کہ حکومت، یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت جو مبینہ طور پر ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، اس نے لوٹ مار کس طرح شروع کی ہے، وفاق میں کیسے لوٹ مار ہو رہی ہے، پنجاب میں کیسے ہو رہی ہے، سندھ میں کیسے ہو رہی ہے، بلوچستان میں کیسے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگوں پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، فسطائیت ہوئی ہے مبینہ طور پر، مقدمات درج کیے گئے ہیں دہشت گردی کے، اس کے علاوہ گھروں کو گرا دیا گیا ہے، کاروبار بند کروا دیے گئے ہیں، لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ان تمام کے حوالے سے ہم عوام کو آگاہ کریں گے 8 فروری کو۔ آج گزشتہ روز جو ہے پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچر، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 26 نومبر کا واقعہ دوبارہ رونما ہونے کی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر 8 فروری کو ہم احتجاج کریں گے تو 26 نومبر رپیٹ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ۔ اور انہوں نے تنبیہ کی ہے، پنجاب حکومت کو بھی تنبیہ کی ہے، پنجاب پولیس کو بھی تنبیہ کی ہے، اور ارباب اختیار کو بھی تنبیہ کی ہے کہ خدارا آپ ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں، پرامن جلسہ کرنے دیں لاہور میں، اور بلکہ حکومت سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ نہ کریں، کنٹینر نہ لگائیں، آپ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، ہم آپ اپنا پاور شو کر کے دکھائیں گے، عوام کا سمندر اکٹھا ہوگا مینار پاکستان پر،
اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ہم نے چارج شیٹ تیار کر لی ہے، بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر، اور یہ پنجاب حکومت کی جو حکومت اشتہارات میں چل رہی ہے مبینہ طور پر، اس کے منصوبہ جات کو ہم ایکسپوز کریں گے، جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ایکسپوز کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے عوام کو ریئلائز کروایا جائے گا کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو وفاق میں جو ان کے لیڈران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے ملک میں عوام کو یہ ریئلائز کروائیں گے کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ اپنے مینڈیٹ پر پیرا دیں، کیونکہ یہ جو حکومت کی مبینہ فسطائیت ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈران کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کے ورکران کی ابھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو ہم پرامن احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، تو ہمارے ورکرز کی گرفتاریاں مبینہ طور پر شروع ہو گئی ہیں، پولیس نے ریڈ کرنے شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا حکومت وقت سے مطالبہ تھا، وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کہ آپ ہمیں آئین نے جو ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا حق دیا ہے، اس حق کو ہمیں ادا کرنے کے لیے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ہمیں فری ہینڈ دیا جائے۔ اگر ہم کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کریں تو ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن ہم بڑے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہم وائٹ پیپر جاری کر کے عوام کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ عوام کو اس تمام ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انہوں نے موبلائزیشن شروع کر دیا، ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور ہم لوگوں کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر اور پاکستان کا جھنڈا لے کر جو ہے ان احتجاج میں شرکت کریں، جلسوں میں اور جلوسوں میں شرکت کریں۔ لاہور کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا ہم نے بی پلان بھی بنایا ہوا ہے، اگر یہ ہمیں منار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم پورا لاہور جیم پیک کر دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی 8 فروری کو پورے پاکستان کو بند کرنے جا رہی ہے۔ ان کا پلاننگ یہ ہے کہ ہم ہر سڑک، ہر بازار، ہر گلی، ہر چوک جو ہے اس کو بند کر دیں گے، وہاں پر احتجاج کریں گے، سٹ ان کریں گے، اور حکومت وقت کو باور کروائیں گے، اور طاقتور حلقوں کو باور کروائیں گے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر والا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، یہ افورڈیبل نہیں ہے، نہ حکومت کے لیے ہے، نہ دوسرے کسی ارباب اختیار کے لیے ہے۔ ہم جو ہے اپنے شہداء کو نہیں بھولے، اور نہ ہی ہم بھولیں گے۔ ہم ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، اور ایک ایک جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے اس حوالے سے ہم حساب لیں گے۔ اب حکومت وقت جو ہے انہوں نے بھی اپنی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ ہم یہ احتجاج نہیں ہونے دیں گے، جلسے جلوس نہیں ہونے دیں گے۔ سیکشن 144 کا نفاذ جو ہے پورے ملک میں ہو جائے گا۔ 3 ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ہوں گی، لوگوں کو پرانی لسٹیں جو ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ لسٹیں تیار کر رہی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے گا، اور اس طرح کے معاملات میں پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف سہ ملکی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت وقت جو ہے ہوش کے ناخن لے، اور جو آئینی کسی کو حق حاصل ہے عوام کو یا اپوزیشن کو یا سیاسی ورکرز کو، ان کو وہ ادا کرنے دیا جائے۔ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرتا ہے یا کسی قسم کی توڑ پھوڑ میں ملوث ہوتا ہے یا غیر قانونی کوئی اقدامات کرتے ہیں، پھر حکومت وقت کو ایکشن لینا چاہیے، ورنہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ملک میں اگر امن قائم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا تو عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے گی، مثبت تبدیلی آئے گی، لوگ جو ہے وہ حکومت وقت کی کارکردگی سے اطمینان کا اظہار کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔